اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتحقیق ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے، تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا۔ صلصال اصل میں کسی خشک چیز سے آواز آنے کو کہتے ہیں، یہاں اس سوکھے گارے کے لیے استعمال ہوا ہے جو خشک ہونے کی وجہ سے کھنکھناہٹ کی آواز پیدا کرتا ہے۔ حمئن، یہ حمی سے ہے جس کا معنی ہے سیاہ کیچڑ۔ سیاہ کیچڑ کو حمی یا حمئن کہتے ہیں جس میں بو پیدا ہو گئی ہو، خمیر بن گئی ہو۔ اسی طرح مسنون سنو سے ہے جس کے معنی ہے سڑا ہوا گارا۔ یہ آیت اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خاکی عناصر سے بنایا ہے، اور خاک کو اس میں خمیر اٹھنے کے بعد خشک کیا، پھر اس میں روح پھونک دی۔ متعدد آیات سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے کئی مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ تھا خلقہ من تراب کا، دوسرا خلقتہ من طین کا، تیسرا مرحلہ حمأ مسنون کا، اور چوتھا مرحلہ من صلصال کا تھا۔ انسان عارضی عناصر کی مخلوق ہے۔ عربی میں مٹی کے مختلف نام ہیں۔ عربی زبان میں خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، پانی ملی مٹی جب کیچڑ بن جاتی ہے اس کو طین کہتے ہیں، پھر جب وہ کچھ دیر اسی طرح پڑی رہے تو اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے، جیسے اردو میں گارا اور عربی میں حمئن کہتے ہیں، اور جب وہ مٹی سانچے میں ڈھل جانے کے بعد خشک ہو جاتی ہے تو اس کا نام صلصال ہو جاتا ہے۔ صلصال کو ٹھوکا جائے یا ٹھوکر ماری جائے تو اس میں سے کھنکدار آواز پیدا ہوتی ہے۔ صلصال کو اردو میں ٹھیکرا کہتے ہیں، اور جب مٹی کو پکا دیا جائے تو اس کو فخار کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے سلسلے میں مٹی کو انہی حالتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ لغات نعمانی میں بھی لکھا ہے اور تفسیر انوار النجف میں بھی۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ انسان حیوانیت کی منزلوں سے ترقی کرتا ہوا بشریت کی حدوں میں نہیں آیا، جیسا کہ ڈارون نے ثابت کیا ہے، بلکہ انسان کی تخلیق بالکل ابتدا ہی سے عارضی مادوں سے ہوئی ہے۔ الفاظ قرآن صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ میں آداب سفر بیان کر رہا تھا تو اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 76 صفحہ 273 پر کہ مسافر کا حق بنتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کے ساتھی اس کے پاس 3 دن تک ٹھہرے رہیں۔ اور فضل بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے پوچھا تمہارا سفر کا ساتھی کون ہے؟ میں نے کہا میرے دوستوں میں سے ایک شخص ہے۔ فرمایا وہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا جب سے شہر آیا ہوں اس کے مکان کو نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مومن کے ساتھ 40 قدم چلے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ یہ بحر الانوار کی حدیث ہے جلد 76 صفحہ 275۔ یہ حدیث یہ ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو سفر کے دوران اپنے ساتھی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم سفر کریں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور جیسا کہ شریعت کہتی ہے کہ انسان خود اس دنیا میں حالت سفر میں ہے، تو اس سفر میں بھی جو کہ ہمارا منزل آخرت کی طرف سفر ہے، ہمیں اسی طرح سے رہنا چاہیے جیسے انسان حالت سفر میں رہتا ہے۔ حالت سفر میں انسان کہیں مکان نہیں بناتا، حالت سفر میں انسان کہیں مستقل
ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہی ہمارا حال ہونا چاہیے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمارا قیام مستقل نہیں ہے بلکہ ہماری منزل کہیں اور ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔